ہے اللہ پر جھوٹ وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ کلم کلا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھ کر باتیں کریں گے ایسا ایسا، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ توبہ۔ اور خطیب پنجاب کا مقرر آمینہ کے لال فلاں کے لیے وہ حقیقت کچھ نہیں، کس روایت سے نکلا ہے؟ گھر بیٹھ کر کے آج جو ہے نا لوری دی جا رہی ہے، آج جو ہے نا بی بی حلیمہ لینے آ رہی ہے، ایک تماشا بنایا۔ اور میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، اور زیادہ جھوٹ بولنے کا گھڑ جو ہے وہ خانپور ہے، زیادہ مقرر کو بلاتے ہیں، لگام دے نہیں سکتے کسی کو، اور سارے کے سارے کذابین جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پنجابی بہت شوق میں لگا ہوا تھا، بی بی حلیمہ حضرت کو لے جا کے لوری دے رہی، سمجھ گئے لوری؟ اللہ للی للو دا فلان کے لکدا سود دے لک گڈے دوڑو۔ ہر قوم میں لوری ہے، لیکن پیغمبر کے بارے میں اور پھر اپنی طرف سے تو اس نے جو لوری دینی شروع کر دی، تو ایک مجھے کہتا اللہ اکبر، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی پنجابی بولتے تھے، وہ سمجھے کہ یہ وہی الفاظ تھے۔ میں نے کہا یہ سر خانہ ساز کی خانہ سازی گھر بیٹھ کے بنایا ہے۔ جب یہ ساری تقریریں ان کی ہو جاتی ہے، مجھے موقع ملتا ہے تو میں خطبے کے بعد پڑھتا ہوں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھ کیا کہ جھوٹ گڑتے اللہ پر۔ اور چھوڑو وہ تبلیغ سے جو منحرف مقرر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل دیر سے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں دیر ہوئی؟ کہا آسمانوں میں حضرت عثمان کا ولیمہ ہو رہا تھا، قورمہ و تافتان اور جو ہے نا روٹیاں بٹ رہی تھی اور بریانی اور روز، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ بدعتی تو جھوٹ بولتے تھے، ان کا تو کام سارا جھوٹ تھا۔ دیوبندیوں کا کام احتیاط سے تقریر کرنی ہے، کتاب دلیل برہان کے ساتھ۔ دیکھیے کیسے گڑتے اللہ پر جھوٹ، کیا کیا جھوٹ گڑا ہے۔ علم حاصل کرو وہ چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو بالسین۔ اتفق المحدثون بأنه موضوع ومکذوب۔ مجمع البحار لطاہر پٹنی تک ملا، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ موضوع ہے، علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے۔ اور میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے التنقیح المتین فی اثبات وضع حدیث اطلب العلم ولو بالسین، اور اس کا ایک پیراگراف مولانا لدھیانوی نے جنگ اخبار میں شائع کیا، اس کا عنوان ہے یہ حدیث موضوع ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم، ان کو جب پتہ چلا تو میرے رسالے کا ایک اقتباس جنگ میں شائع کیا، حضرت بڑا اعتماد حسن ظن کرتے تھے۔ سارے جہان کے علم حدیث میں نے اس میں جمع کیا اور ثابت کیا کہ اس روایت کا کوئی طریق صحیح نہیں۔ کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودھری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے جنتیوں سے کہے گا اور کیا چاہیے؟ لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے سب کچھ دیا ہے۔ پھر علماء سے پوچھیں گے، علماء کی فضیلت مسلمہ، مگر یہ روایت بالاتفاق موضوع ہے، من گڑت روایت ہے، انگوٹھے چومنے میں کوئی روایت صحیح نہیں، سب موضوع مکذوب ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے صحیح راستے پر چلنا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کوئی آسان کام۔ اتنی بات طلبہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درج کردہ احادیث اگر اس کو حافظ ابن حجر درایا میں لکھ بھی دے، وہ موضوع محض نہیں۔ فقہا کے ہاں جو احادیث ہے وہ متداول ہے، اور تداول و توارث خود دلیل صحت ہے۔
سوائے اس روایت کے جو ہدایت نے نقل کی وَعَوَّزَكُمْ خُمْسَ الْخُمْسِ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ حرام کی اور خمس دے دیا. فتح القدیر میں ابن الحمام لکھتے ہیں غریب جدا بہذا اللفظ، مشکل ہے اس کا ثابت. میں اب زیادہ کلام نہیں کر سکتا، اشارے کرتا ہوں. طاہر پٹنی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قانون الموضوعات. طلبا اس کو حاصل کرے، عام مل رہی ہے. کبھی کہتے ہیں بلال جو ہے وہ شین نہیں کہہ سکتا تھا، سین کہتا تھا، کیونکہ اس کو مالک نے کو ایمان لانے کے جرم میں داغا تھا. اور پھر مولانا روم کو ہی موقع مل گیا جھوٹ نظم کرنے کا. مولانا روم نے بھی مثنوی کے اندر کوشش کی ہے کہ کوئی جھوٹ دنیا میں رہے نہیں، سب زندہ ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. شاہ ولی اللہ نے مولانا روم کا رد لکھا ہے. شاہ ولی اللہ نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ایک رد لکھا ہے. رسائل خمسہ کے نام سے شاہ صاحب کی کتاب ہے، رسائل خمسہ. ان میں ایک رسالہ رد رومی ہے. مولانا روم بہت بڑے آدمی ہیں، ہم سب کے بزرگ و عارف ہے، لیکن علم حدیث ان کا میدان نہیں ہے. پھر بلال نے اذان نہیں دی، منع کیا. عرش سے آواز آئی کہ آج اذان نہیں ہوئی، کیونکہ عرش پر اذان تب ہوتی ہے جب بلال زمین پر دیتا ہے. ہاں زبردست اشعار ہے. ہمارے ایک دوست نے بنگال میں سنا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ کہ مولانا روم. میں نے کہا مولانا روم محدث نہیں ہے، وہ ناظم ہے، شاعر ہے. میں نے اعلان کیا، میں نے کہ یہ واقعہ مولانا نے عوام کو خوش کرنے کے لیے سنایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قابل بیان نہیں ہے اور یہ جھوٹا واقعہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. محدثین لکھ چکے ہیں وتبدیل بلال الشین مکان السین وضع و باطل المصنوع لعلی القاری. اور چاول جو ہے پیغمبر کے پسینے سے بنے ہیں، وضع و کذب، دروغ. اب بے حساب روایتیں گھڑی گئی ہے. جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ ترتیب دے دیا کہ جو روایتیں لوگوں میں چل پڑی اور حقیقت نہیں ہے، اس رسالے کا نام ہے، وہ ضرور حاصل کرو. الدرر المنتصرہ، الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ. ہاں الدرر المنتصرہ، قیمتی بیش بہا موتیاں پیرونا، فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ، ان احادیث کے بارے میں جو زبانوں پر مشہور ہو گئی. 3 فرقے ہیں جو جھوٹی حدیثوں کے ٹھیکیدار ہیں. سب سے پہلا پیران طریقت. پیران طریقت ان کا سارا مسالہ جھوٹا ہے. دوسرے جاہل وائز، اور تیسرے بے احتیاط تبلیغی. تبلیغ میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. اہل علم کو چاہیے تبلیغ والوں کا ساتھ دے، ان کی اصلاح کرے، وہ اصلاح قبول کرتے. علماء دین کو تبلیغ میں وقت دینا چاہیے، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن، کبھی 40 دن، اور خود بھی سمجھ کے جائے. یہ نہیں کہ یہ واپس آئے ٹی وی میں 6 نمبر سنانے لگے. آنکھ بکانے نمک رفت نمک نیز شد. کاش کہ مجھے موقع ملے اور ہمارے دور حدیث کے فضلاء ان سب کو بھیجنا چاہیے دور تفسیر کے بعد. دور تفسیر تو پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کو بھیجا جائے. 1 سال لگا لو، مگر خطرہ یہ کہ ان کا رنگ غالب نہ آ جائے. اگر ان کا رنگ غالب آیا تو لفسدت السماوات والارض، اتنا بڑا سانحہ ہوگا جیسے آسمان و زمین ٹوٹ گئے.
پھر آپ کہیں گے کہ آپ سے پڑھ کر کے بھی اتنے کمزور ہے، تو یہ فطری چیزیں بھی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اثر کم قبول کرتے ہیں۔ اب میرا جواب تو سورۃ بقرہ ہے کہ پیغمبر موجود تھے، ان پر ایمان لا چکے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ فرماتے وما هم بمؤمنین، نہیں ہے ایمان والے، بیکار۔ تو جب پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہے کہ بعض لوگ مدینہ منورہ میں بھی کمزور ہیں۔ ایک مشہور روایت لوگوں میں ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے 40 حدیثیں یاد کی اور وہ قیامت کے دن فقیہ اٹھے گا اور شافع و مشفع ہوگا۔ زمانے قدیم سے محدثین اس کی شرح لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ نے اس کی شرح لکھی، زبیدی نے لکھی، ہمارے بزرگوں میں سے بہت ساروں نے لکھی، لیکن من حفظ علی امتی کی روایت تمام طرق کے ساتھ موضوع و مکذوب ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں، بالکل غلط روایت۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل سب بیان کرتے ہیں، قال الزرکشی وابن کثیر والدمیری وابن حجر لا اصل له،